اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلام علیکم ناظرین، یہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خداوند عالم میزبان ہوتا ہے اور ہم بندے خدا کے اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ خداوند عالم اس مہینے میں بہانہ تلاش کرتا ہے، یعنی موقع دیکھتا ہے بندوں کو بخشنے کا، اس کی مغفرت کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تو ہم بندے کیا اپنے لیے بہانہ بنا بھی نہیں سکتے؟ کیا جب خدا تیار ہے ہمیں بخشنے کے لیے تو کیا ہم اس سے اپنی بخشش کروا بھی نہیں سکتے؟ حتیٰ کہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر احسان یہ بھی کیا کہ خدا جانتا تھا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، انہیں ہم سے مانگنے کا طریقہ نہیں پتا۔ خدا نے مانگنے کا طریقہ بتانے کے لیے اہل بیت جیسی ذوات مقدسہ کو بھیجا۔ انہوں نے ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی اور ہمیں بتایا کہ خدا سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے، اس سے کیسے بخشش چاہی جاتی ہے، اس سے کیسے استغفار کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر ہمیں ہمارے اہل بیت نے بہت ساری دعاؤں کی تعلیمات دی ہیں، اسی میں ایک دعائے مجیر بھی ہے۔ روایات میں ذکر ہے کہ ایام 20 یعنی 13 ماہ رمضان، 14 ماہ رمضان اور 15 ماہ رمضان، جو شخص ان 3 تاریخوں میں دعائے مجیر کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کے گناہ بخش دے گا۔ اچھا، کتنے گناہ بخشے جائیں گے؟ کیا کوئی مقدار ہے؟ کیا کوئی لمٹ ہے کتنے گناہ بخشے جائیں گے؟ تو خود روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے گناہ بخشے جائیں گے۔ روایت میں ذکر ہے کہ اگر بندے کے گناہ بارش کے قطروں جتنے ہیں تب بھی خدا بخش دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب بارش ہوتی ہے تو کیا کوئی ان قطروں کو شمار کر سکتا ہے؟ کتنے قطرے بارش میں نازل ہوتے ہیں؟ روایت میں ہے خداوند عالم بارش کے قطروں کے برابر یعنی اتنے گناہ بھی خدا بندوں کے بخش دے گا، صرف اس دعا پڑھنے کی وجہ سے۔ صحرا میں جتنے ذرات ہوتے ہیں خداوند عالم اگر اتنے بھی کسی کے گناہ ہیں تو خدا بخش دے گا۔ آپ اندازہ کریں، آپ کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں جا کر دیکھیں، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ذرات کو گن سکے؟ یہ زمین، یہ ذرات کا مجموعہ ہے، اتنے ذرات ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں سکتا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے خداوند عالم ان گنت بے شمار گناہ بندوں کے بخشے گا۔ پھر اسی روایت میں مثال ہے کہ درخت میں جتنے پتے لگے ہوتے ہیں خدا اتنے گناہ بخشے گا، اور واقعاً کون ہے کہ جو درخت کے پتوں کو گن سکے؟ نہ جانے کتنے پتے درخت پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم اگر درخت کے پتوں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں تو وہ بخش دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ دعا یعنی دعائے مجیر یہ مریضوں کے لیے شفا ہے، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کا آسان ذریعہ ہے، غم و اندوں سے پریشانی سے نکالنے کا وظیفہ ہے۔ آج انسان کتنا پریشان ہے، سکون نہیں ملتا، تو اگر کسی کو سکون چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ دعائے مجیر کی تلاوت کرے۔ اس دعا کا نام دعائے مجیر پڑا کیوں؟ تو اس دعا میں 88 فقرے ہیں، اور ہر فقرے میں یہی کہا گیا ہے اجرنا من النار یا مجیر، یعنی نجات دے دے مجھے جہنم سے، اے جہنم سے نجات دینے والے۔ 88 فقرے ہیں، اور 88 فقروں میں ہر فقرے میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ خدا تو مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ عزیزوں، اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک بار سوال کرے، ہو سکتا ہے آپ اسے انکار کر دیں۔ اچھا، آپ اندازہ کریں، اگر کوئی ماں ہے اور ماں کے پاس بچہ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے، ممکن ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بچہ طلب کرے تو ماں انکار کر دے، 2 مرتبہ طلب کرے انکار کر دے، لیکن یہ ماں کی محبت ہے۔ اگر بچہ مسلسل اس سے مانگتا رہا، طلب کرتا رہا، تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب ماں اپنی ممتا کو نہیں روک پاتی، ماں وہ چیز بچے کو دے دیتی ہے، کیونکہ ماں کے اختیار میں ہے۔ عزیزوں، اندازہ کریں، جب ایک دنیا کی ماں اگر بچہ اس سے مستقل مانگتا رہے تو وہ چیز اسے نواز دیتی ہے، اسے دے دیتی ہے، تو وہ خدا جو 70,000 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں کے اوپر، کہ جب بندے اس سے کہیں گے اے میرے اللہ تو مجھے جہنم سے نجات دے دے، اے میرے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے میرے اللہ تو مجھے بخش دے، تو کیا خداوند عالم اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب نہیں کرے گا؟ نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں پوری کروں گا۔ اور جب خدا نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا، تو بے شک خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری مغفرت کرے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی مغفرت کا سامان پہلے مہیا کریں، تاکہ کم سے کم خدا کے پاس کوئی بہانہ تو ہو ہمیں بخشنے کا۔
کم سے کم ہم خدا سے فرمائش تو کریں، ہم خدا سے درخواست تو کریں، خدا سے مانگیں تو کہ خدا ہمیں بخش دے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو شاید 10 منٹ بھی نہ لگے، لیکن مختصر سی دعا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے مطالب اس میں موجود ہیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارا ہر عمل تیری رضا کے مطابق۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔